یعنی ہم کو دو کام کرنا ہے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں بولیں گے، حالانکہ بات تو اصل ماں بہنوں کے ساتھ ہے، ہم سنیں گے اور عمل کریں گے، اس پر اللہ 3 انعام ہم کو دیں گے۔ اور دیکھو دنیا سارے غلط بولے مگر اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے کہ میں 3 انعام دوں گا۔ اگر آپ سنو گے قرآن حدیث کو اور عمل کرو گے، اللہ فرماتے میں 3 انعام دوں گا، جب اس میں سب سے پہلا انعام ہدایت کا فیصلہ کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور تیسرا انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ یہ تینوں انعام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ 23ویں پارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں، آج قرآن پاک اور حدیث کو سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم یہ 2 کام کرو گے، ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ آپ کیا عطا کریں گے؟ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا، اور ہدایت کا مطلب ہے تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، اور جس کو کلمہ مل جائے، ہمارے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا۔ تو آج ہم سنیں، عمل کریں اور تینوں انعام لیوے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں، مجھے بہت ضروری بات یہ کرنا، ابھی میں نے یہاں جمعہ میں مردوں میں بات کی، ابھی یہاں میں عورتوں میں بات کر رہا ہوں۔ بات وہی ہے کہ اس وقت ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے 8 جنتیں بنائی۔ بھائی اللہ نے جنت کتنی بنائی؟ یہ ہمارے بھائی سب بولیں گے ساتھ میں، اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ 8۔ اچھا اس میں اللہ نے جب سب سے پہلی جنت بنائی نا میری ماں بہنیں، سب سے پہلی جنت اللہ نے بنائی تو اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے کہا ذرا دیکھو دیکھو جنت دیکھو جنت دیکھو۔ ارے فرشتوں نے جب دیکھا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہا اللہ تو نے بہت اچھی جنت بنائی، بہت بڑی بنائی، بہت شاندار بنائی، بہت جاندار بنائی، بہت بڑا گلزار بنایا، بہت بڑی بہار بنائی۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے، دوسری اس سے اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے دوسری جنت بنائی، فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں نے اور بڑے زوروں میں تسبیحات پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ دوسری ہے، تیسری اور اچھی بناؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر میری ماں بہنیں دل میں بتائیں کہ اللہ نے 8 جنتیں بنائیں۔ بولو کتنی جنتیں بنائیں؟ 8، جس میں پہلی سے اچھی، دوسری سے اچھی، تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں اور سب سے اچھی 8ویں۔ میں وہ 8 جنتوں کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں جو قرآن کریم میں 8 جنتوں کا نام ہے، وہ 8 جنتوں کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، ساتھ میں بولیں گے آپ لوگ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوا۔ کتنی جنتیں ہو گئی؟ 7۔ اور سب سے اچھی جنت جو اللہ نے بنائی 8ویں جنت، اور اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ بولو جنت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی معراج میں گئے، اور ہمارے نبی جب معراج میں گئے تو 8 جنتوں میں گئے۔ کتنی جنتوں میں گئے؟
اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو 7 آسمانوں کو پار کیا، ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا۔ تو جنتیں کتنی؟ 8۔ جب 8ویں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یعنی 8ویں جنت کا مطلب جب ہمارے نبی پہنچے تو ہمارے نبی نے جنت الفردوس میں جا کر پوچھا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ کیونکہ یہ تو سب سے اعلیٰ، سب سے اکرم، سب سے اولا اور سب سے افضل جنت ہے۔ اللہ یہ اتنی جاندار اور اتنی شاندار جنت کس کو عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو، یہ آپ کی امت کے مردوں اور عورتوں کو عطا کروں گا، یعنی آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت میری امت کو؟ اللہ نے فرمایا ہاں، کیونکہ تم سب سے بڑے نبی ہو اور تمہاری امت سب سے پیاری امت ہے، تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جو سب سے اونچی جنت ہوگی۔ اور اللہ نے لکھ کر دیا، بولو اللہ نے قرآن کریم میں لکھ کر بتایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرے آخری نبی کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، بولو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ جنت الفردوس ہماری، بولو جنت الفردوس ہماری۔ لیکن ایک شرط ہے، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مطلب جنت الفردوس تو ہماری، اللہ نے لکھ کر بھیج دیا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے لکھا جنت الفردوس میرے امتیوں کی ہے، لیکن ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرے۔ اب علماء کرام نے بہت سارے اعمال بتائے، کیونکہ ایمان اور اسلام کے تو بہت شعبے ہیں، لیکن میں اس وقت کہتا ہوں کہ اگر ہم 3 عمل کی نیت کر لیں، میری ماں نے کتنے عمل کی؟ 3۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں جمع ہیں، کیا جگہ کا نام کیا ہے؟ لمبایت، مسجد قباء کے پاس، لمبایت شاہپورہ میں ہم جمع ہیں۔ انشاءاللہ اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، میری ماں بہنیں بیٹیاں 3 کام کر لے، آج لمبایت شاہپورہ میں جمع ہے، کل انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہ 3 کام میں سب سے پہلا کام یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہر نبی جب نبی بنے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 یا 65,000 یا 25 پیغمبروں کا نام تو قرآن پاک میں ہے۔ جب ہم نے اللہ نے کسی بھی نبی کو نبی بنایا، پہلا کام یہی تھا لا الہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب بھی ہم نے کسی کو نبی بنایا، ہم نے پیغمبر بنایا، ہمارا سب سے پہلا پیغام اور پہلا سبق یہی تھا کہ جا کے اعلان کر دو، بولو لا الہ۔ بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے اور اللہ کے عرش میں گئے تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو، ابھی تو معراج میں ہو لیکن مکہ میں جاؤ تو اعلان کر دینا لا الہ
یہ کلمہ بہت پیارا ہے. تو سب سے پہلی بات میری ماں بہنیں ایک یقین بنا لو کہ جو ہوا کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ آئندہ جو ہوگا تو کرنے والا کون؟ اس لیے ہم کو مانگنا کس کے سامنے؟ اللہ. ہم کو پیشانی جھکانا کس کے سامنے؟ اللہ. ہم کو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا کس کے سامنے؟ اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ, کوئی تجھ سے اتنا قریب نہیں جتنا ہم سے کون قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ لے, میرے سے قریب کوئی ہونے والا نہیں. تیری ماں اور تیرے ابا اور تیرے شوہر اور تیرا بیٹا اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میں اللہ تم سے قریب رہوں گا. تو سب سے بڑی چیز ہے لا الہ, پہلا کام یہی لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ میری ماں بہنیں عمل کرے گی انشاءاللہ, یقین بنانے کا لا الہ الا اللہ. ایک عجیب بات بتاؤں, آپ سب نے نام سنا ہوگا, دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی, آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی حضرت حسن بصری. بولو کون؟ حضرت حسن بصری. اچھا یہ جس گھر میں رہتے تھے نا, ان کے گھر میں جو بازو میں پڑوسی تھا نا وہ مجوسی یعنی آگ کی عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ وہ تو حضرت حسن بصری اس کو سمجھاتے رہے کلمہ 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 لا الہ الا اللہ. اور بتاؤ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی ضروری ہے. کسی کو بھلائی کا حکم دینا یہ واجب, کسی کو برائی سے روکنا یہ واجب. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. تو حضرت حسن بصری ہو جو بازو میں پڑوسی, میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی جو آگ کی پوجا کرے, آگ کی عبادت کرے, حضرت حسن بصری اس کو سمجھاوے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ, لیکن وہ مانے نہیں. وہ صاحب بولے کہ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر, ہمارا سبند اپنی جگہ پر, ہمارا آپس میں پڑوسی کا لین دین اپنی جگہ پر, لیکن میں آگ کی عبادت کروں گا. حسن بصری بہت سمجھا. ایک دن حضرت حسن بصری کو پتہ چلا کہ وہ مجوسی اب تو بوڑھا ہو گیا تھا, 80 سال عمر ہو گئی تھی. پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو حضرت حسن بصری دوڑتے دوڑتے آئے. اب جیسے اس کے گھر میں آئے تو وہ تو لیٹا ہوا ہے, بھائی بیمار ہے, وہ تو لیٹا ہوا ہے, آخری لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہے. تو حضرت حسن بصری نے کہا پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس نے کہا نا 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 نا, وہ آگ دکھ رہی نا, آگ میں نے 80 سال اسی کی عبادت کی ہے. سننا, حضرت حسن بصری نے فرمایا اچھا اس کی عبادت کی ہے تو چلو وہ آگ کو یہاں لے کر آؤ. چلو سامنے لے کر آئے. حضرت حسن بصری نے کہا تو بھی اس میں ہاتھ رکھ, میں بھی اس میں ہاتھ رکھوں. جس کا ہاتھ جل جائے وہ ہار گیا, اور جس کا ہاتھ نہ جلے اس کا مذہب سچا ہے. تو حسن بصری نے کہا رکھ دے, تو ہاتھ رکھ دے. تو اس نے کہا نہ میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو نے 80 سال اس کی عبادت کی ہے, پہلے تو رکھے گا, اور ویسے بھی تو مرنے کے قریب ہے, ہاتھ رکھ کے مرے گا یا بعد میں مرے گا؟ تو کہا نہ میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو رکھے نہ رکھے لا الہ الا اللہ کر کے حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا ہاتھ نکال لے, وہاں تک میں اپنا ہاتھ آگ میں رکھوں گا. ارے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا میرے پڑوسی حسن بصری ہاتھ ہٹاؤ, جل جائے گا. ارے بہت دیر ہو گئی. بڑی دیر کے بعد حضرت حسن بصری نے ہاتھ نکالا. اللہ کی قسم حضرت حسن بصری کا ہاتھ پہلے بھی روشن تھا, آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گیا. اب سمجھنا پتے کی بات پر اب آ رہا ہوں. اب وہ مجوسی نے سب دیکھا, کہا کلمہ پڑھا دو نا, کلمہ پڑھا دو. حضرت حسن بصری نے یوں گلے لگایا اور بولو ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا دیا. اچھا کلمہ پڑھا دیا. اب حضرت حسن بصری نے کہا میرا بہت بڑا کام ہو گیا, اللہ نے تیرے کو جہنم سے آزاد کر دیا, اللہ نے میرے ہاتھ سے ایک آدمی کو ایمان نصیب کر دیا. حضرت حسن بصری کہتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. اس نے کہا جانا نہیں, پہلے لیٹر لکھو. کہا لیٹر؟ حضرت حسن بصری نے کہا کون سا لیٹر؟
اس نے کہا دیکھو وہاں ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھا ہے، لو ہاتھ میں، اور اس میں اللہ کو لکھو، یہ لکھو اللہ کو کہ میں حسن بصری، اور پھر یہ لکھو کہ یہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، میرا نام لکھو اس نے ایمان قبول کیا ہے، اور یہ بھی لکھو اللہ کو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، کیونکہ 80 سال میں نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا، تو اللہ کو 3 باتیں لکھو، ایک تو اپنا نام لکھو، دوسرا میرا نام لکھو، اور تیسرے اللہ کو لکھو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا۔ حضرت حسن بصری زور سے رونے لگے، کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کو لیٹر لکھنا یہ ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، اس میں اللہ نے کہا ہمت ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی، بلکہ اللہ کہتا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا، کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ؟ من کون ہے؟ من کے معنی کون؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ فرماتے کون ہے، کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے؟ میں وہ ہوں جو سارے آسمان اور زمین کو سنبھالنے والا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ لیٹر لکھانے کا، نہیں میرا نام لکھنے کا، نہیں تیرا نام لکھنے کا، نہیں اللہ قبر میں عذاب مت دینا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو مجوسی نے کیا، وہ مجوسی تو نہیں رہا، اب تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ کہنے لگا میری زندگی کی آخری تمنا ہے، لکھ دو نا، خط لکھ دو نا، میرے کو ناراض مت کرو نا، تمہارا کیا جائے گا، تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے تمہارا ہاتھ نہیں جلایا، تو تم تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہو، خالی اتنا لکھ دو کہ میں حسن بصری اور میرا نام لکھ دو، اور کہہ دو کہ اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، ورنہ میں 80 سال کا بوڑھا قبر میں جاؤں گا اور اللہ ہتھوڑے سے مارے گا، تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ حضرت حسن بصری اور جتنے لوگ دوسرے تھے نا، سب نے کہا بھائی لکھ دو نا۔ تو حضرت حسن بصری نے چمڑے کے ٹکڑے پہ بولو لکھ دیا کہ السلام علیکم اے اللہ، میں حسن بصری، اور یہ کلمہ پڑھا، ہم سب گواہ ہیں، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا۔ اور حسن بصری نے وہ لپیٹ کر دیا، بس لپیٹ کر دیا، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک بار کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس نے وصیت کر لی کہ یہ جو لیٹر جو لکھا جائے گا نا وہ میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دیکھو اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لاؤ وہ لیٹر واپس دو۔ سب گھر والوں نے کہا نہیں، وصیت کیا قبر میں رکھنے کا ہے، چلو قبر میں لے گئے۔ حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی، غسل ہوا، کفن ہوا، دفن کرنے کے ٹائم پہ وہ لیٹر حسن بصری کہتے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا، میں منع کرتا رہ گیا کہ مت رکھو، اللہ کے سامنے میرے لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کہتے گھر والوں نے رکھا، مٹی ڈال دی۔ حضرت حسن بصری کہتے میں رات کو آیا، عشاء کی نماز پڑھایا، عشاء کی نماز کے بعد میرے کو کھانا بھی اچھا نہیں لگا۔ حضرت حسن بصری کہتے بستر پر لیٹ گیا اور روتا رہا کہ اللہ معاف کرنا، تیرے سامنے کسی کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ تجھے لیٹر لکھے، تجھے خط لکھے، لیکن میں نے ان کے کہنے پر لکھ دیا، اللہ میرے کو معاف کر دینا۔ حسن بصری کہتے اللہ کی قسم روتے روتے میرے کو نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا، میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ ارے بولو میں نے خواب میں دیکھا وہ کہاں گھوم رہا ہے؟ تو حسن بصری کہتے کہ میں نے کہا تو تیرے کو تو ابھی تو دفن کیے۔ کہا کیا دفن کیے؟ تم لوگ قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور کہاں سے کہاں تک میری قبر کو پھیلا دیا، اور میری جنت بہت لمبی چوڑی ہے۔ کہا ابھی تو تھوڑا ہی گھوما ہوں، گھومنا باقی ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ وہ میرا لیٹر، کہتا کون سا؟ وہ خواب میں کہتا کون سا لیٹر؟ کہا وہ میں نے لکھ کر دیا تھا، میرا نام تمہارا نام اللہ ماں۔ کہاں وہ لیٹر؟ ہاں یہ لے لو، اس کی ضرورت نہیں پڑی، بولو سبحان اللہ۔ کہاں یہ لے لو اس کی ضرورت؟ حسن بصری نے کہا ضرورت نہیں پڑی مطلب؟ ارے کہاں جیسے تم لوگ یہاں سے گئے نا میرے کو دفن کر کے گئے، ارے فرشتے سوال جواب پوچھنے آوے، اس سے پہلے اللہ نے کہا ارے اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی سوال جواب نہیں، اور جو بھی میرا بندہ بندی کلمہ لے کر آتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، میں اسی وقت قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں۔ تو کہا وہ تو میرے کو ایسا ہی جنت کا باغ مل گیا، مجھے آپ کے لیٹر کی ضرورت
لو تمہارا لیٹر واپس لے لو، تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں رات کو چوک کے اٹھا، دیکھا تو وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ 80 سال میں اس نے 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک میں نے پڑھایا تب پڑھا اور ایک موت کے وقت پڑھا۔ اللہ جو 80 سال میں 2 بار کلمہ پڑھے، اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں ہم لوگ جو 50 اور 60 اور 70 سال سے ایک ہی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، تب جا کر یہ کلمہ کام کرتا ہے۔ اور صحیح میں یہ کلمہ آ جائے نا تو یہ میں نے کہا نا کہ 3 کام اگر ہماری زندگی میں آئے، آج ہم لمبایت شاہ پورہ میں جمع ہیں، معلوم نہیں یہ قاری احمد علی واپس آوے نہ آوے، لیکن انشاءاللہ جنت میں ضرور جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کون سی جنت میں جمع ہوں گے؟ جنت الفردوس۔ اور ایک بار جنت میں چلے گئے پھر بتاؤ کوئی ٹینشن؟ ارے بتاؤ نا کوئی ٹینشن؟ آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں، ماں بہنیں تو میرے سامنے ہے نہیں، میرے کو یہ بھی نہیں معلوم کتنی ہے کون ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہوگی ضرور۔ لیکن سچ بتاؤ جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ جنت میں آرام ہی؟ دیکھو یہ الماس بھی کتنا ہنستے ہنستے بولتا ہے، آرام ہی آرام ہوگا جنید بھائی، جنت میں آرام ہی آرام۔ ارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا جنت میں آرام ہی آرام ہوگا۔ یعنی مردوں کو کہنا ہو، عورتیں دل دل میں بولے جنت میں آرام ہی آرام ہوگا، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں فروٹ ہوں گے، جنت میں حوریں ہوگی، جنت میں آرام ہی آرام ہوگا، نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی ہمیں تھپڑ مارے گا، نہ کوئی ہمیں ڈانٹے گا۔ اللہ فرماتے جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ فرماتے تو نے دنیا میں کلمے کا دامن تھام لیا، ہم نے جنت الفردوس میں تیری جگہ کو بنا دیا۔ تو جنت میں آرام ہی آرام۔ ہاں یہاں تو ٹینشن ہے نا اپنے کو۔ جنید بھائی بولا بہت ہے، کائے کو ایسے کام کرنے کا کہ بہت ہو ٹینشن؟ الماس ہے نا ٹینشن؟ سب سے بڑا ٹینشن ہم مردوں کو کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں مولانا یعقوب، ہاں آپ بھی والیوم ذرا زیادہ کرتے ہو، میں یہ بولا تو سب سے زیادہ ٹینشن ہے نا ہم کو بیوی کا۔ صحیح بولو ہے کہ نہیں؟ یعنی نہ ہوئے تو بھی ٹینشن، ہوئے تو ڈبل ٹینشن۔ کو کہتے ہیں نا ایک مرتبہ صبح میں ایک شوہر اٹھا، آپ کا گھر ہے یہ؟ تو تمہارا جو ہوئے گا بھائی واقعہ، اس لیے تو میرے کو یاد آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہارون مولانا تب تو معاف کرنا، لیکن چلو اب جب فٹ کر دیا تو فٹ کر ہی دے نا۔ ایک دن شوہر صبح میں اٹھا بھائی، ہاں ہو سکتا ہے یہ مولانا ہوئے، اب صبح میں اٹھا اور روئے۔ اب صبح میں 5 بجے کا ٹائم ہوگا اور اس کا رونا شروع، اور جیسا چھوٹا بچہ بل بلا کے روتا ویسا روئے۔ اب بیوی بھی اٹھ گئی چوک کے، کیا ہوا کیوں روتے ہو؟ مت پوچھ مت، بہت خراب خواب دیکھا میں نے، جو سپنا دیکھا نا خواب دیکھا بہت خراب دیکھا۔ ارے بیوی بولتی لیکن کیا ہوا؟ کوئی جنات دیکھا، کوئی بھوت دیکھا، کوئی چڑیل دیکھا کیا؟ کہا زور سے روئے۔ ارے کہا تو بتا تو صحیح تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہا بہت خراب۔ ارے پر بتا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا تو مر گئی، یعنی میری بیوی مر گئی۔ اب جب عورت نے سنا کہ ایسا خواب دیکھا کہ میں مر گئی تو عورتوں کو بھی رونا آتا، اس نے بھی رونا شروع کیا، لیکن تھوڑی ہمت والی ہوگی، یہاں لمبایت شاہ پورہ کی ہوگی، خدرہ کی ہمت والی تھی، اس نے کہا ارے وہ تو خواب تھا، تو نے خواب میں میرے کو مرتا ہوا دیکھا نا، فکر مت کر۔ گئی کچن میں گئی اور کچن میں جا کے اس نے آملیٹ تیار کیا، ہاف فرائی تیار کیا، نے چائے تیار کیا، نے کافی تیار کیا، نے ملائی تیار کیا، اور پورا ٹرے میں لے کر آئی اور کہا دیکھ بالکل فکر نہیں کرنے کا، وہ خواب تھا، خواب کی بات کو خواب میں چھوڑ دو، اب بالکل فکر نہیں کرنے کا، یہ آملیٹ بھی ہے، ہاف فرائی بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤ، تم پیو میں پیوں، تو زندہ میں زندہ، ہم آرام سے وہ خواب کو۔ تو اس نے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کب سے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ آپ نہیں سمجھیں گے، وہ ماں بہنیں سمجھ گئے۔ کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں میں، یہ سب ہو رہا ہے اسی لیے تو رو رہا ہوں، کاش کہ خواب میرا سچا ہوتا۔ خیر
یہ آپ لوگوں کو تھوڑا ہنسا دیا میں نے، اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ کتنے کام کرنے کا اپنے کو جنت الفردوس میں جانے کے لیے؟ 3 کام، جس میں پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام ہمارے آقا بولو 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، کیونکہ اللہ فرماتے جو میری نبی کی بات مانے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا، اور اللہ کہتے ہیں میں گناہ بھی معاف کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو دوسرا کام ہمارے نبی کی بات ماننا اور ہمارے نبی سے محبت۔ میں آپ کو بتاؤں بھی کل پرسوں میں نے پڑھا، میری عقل حیران ہو گئی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے۔ اب گھر میں کھانا وانا کھائے، کھانا وانا کھا کے رو رہے۔ اب بیوی آئی، بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ ماں یبکی گا، آپ رو کیوں رہے؟ حضرت ابو بکر روتے گئے۔ ارے بیوی نے کہا کھانا کھا لیے، گھر میں سب سکون ہے، گھر میں سب آرام ہے، بیوی گھر میں ہے، کیا رونا کس بات کا؟ یہ سننا حضرت ابو بکر کی محبت سننا۔ کہا کہ گھر میں پیسہ بہت رکھا ہے۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم بولتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار بولتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ درہم اور دینار بہت رکھے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو دینا ہے تاکہ اللہ کے رسول غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹے۔ تو ان کی بیوی نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے، اٹھاؤ۔ ارے بھائی جو ٹھیلے میں رکھا ہے وہ ٹھیلا اٹھاؤ، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور کہہ دو کہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار میں تقسیم کرے، اس میں گھر میں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے تو۔ بیوی نے کہا اس میں کیا رونا؟ کہا اصل معاملہ ایسا ہے کہ میں ٹھیلا اٹھاؤں گا، لے کر جاؤں گا اور جا کر میں نبی کو دوں گا، تو جب میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو میرا ہاتھ ید علیہ بن جائے گا، یعنی اوپر والا ہاتھ بنے گا اور میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ ابو بکر سب گوارا کرے لیکن اپنا ہاتھ بھی نبی کے ہاتھ کے اوپر ہو جائے، یہ گوارا۔ اور پھر حضرت ابو بکر اب تو بیوی بھی رونے لگی کہ یہ محبت ہے ان کی، رونے لگی۔ اتنے میں تو دروازے پر آواز آئی، کسی نے کھٹکھٹایا، او بیوی گئی دروازہ کھولا اور آ کر کہا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر رو رہے تھے نا، اس لیے رو رہے تھے نا، اللہ نے مجھے بتایا اس لیے رو رہے تھے کہ تم مجھے لا کر دو گے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، میرا ہاتھ نیچے ہوگا، اور تمہیں یہ گوارا نہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو۔ اللہ نے مجھے خود بھیجا ہے، بتاؤ کہاں پر ٹھیلا کہاں پر رکھا ہے، میں خود لے کر چلا جاؤں گا۔ اور آج سے اللہ نے کہہ دیا ابو بکر کا جو مال ہے وہ محمد کا مال ہے۔ یہ محبت تھی کہ ہاتھ بھی میرا نبی کے ہاتھ کے۔ یا میری ماں بہنیں نمازوں کے جنازے نکل گئے، کتنی فجر کی نمازیں چھوٹ گئی، اور ہماری ماں بہنیں آج نبی سے محبت کرتی ہے۔ ایک طرف نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں غیبت ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا موبائل دھوم مچا رہا ہے۔ یہ ہماری جوان بیٹیاں، اللہ معاف کرے میری بیٹیوں کو، یہ میری جوان بیٹیاں، میری بہنیں، بلکہ گھر کی بڑی عورت بھی پورا دن موبائل پہ، ہمارا فیس بک کیسا، ہمارا اسٹیٹس کیسا، ہمارا واٹس ایپ کیسا، ہمارا اسٹیٹس کون دیکھتا ہے، ہمارا اسٹیٹس کون نہیں دیکھتا ہے، ہمارا گیم کھیلنا، ہمارا آئی پیڈ پہ جانا، ہمارا موبائل پہ پب جی کھیلنا، ہمارا موبائل میں زینا ہونا، ہمارے موبائل میں چوری ہونا، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہونا، ہمارے موبائل میں غیبت ہونا، ہمارے موبائل میں تہمت لگانا، ہمارے موبائل میں ہمارے ساس کی غیبت کرنا، ہمارے سسر کی غیبت کرنا، بلکہ میری ماں بہنیں اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی، تو یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ حضرت ابو بکر تو اس لیے رو رہے میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہاں پوری شریعت کے اوپر چھورا پھیر دیا، پوری شریعت کا نظام درہم برہم کر دیا، اور ہم کو ذرا بھی احساس نہیں۔
تو میری ماں بہنیں یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت. تو کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. میں اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت یہ نہیں ہوتا کہ اعلان کرنے کا کہ میں محبت کرتی ہوں، مصطفیٰ کا دامن تھامتی ہوں، غوث پاک کا دامن میرے ہاتھ میں، خواجہ غریب نواز کا دامن میرے ہاتھ میں، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن میرے ہاتھ میں، جنید بغدادی کا دامن میرے ہاتھ میں. یہ جھوٹ ہے. ابھی محرم کے مہینے میں جس کو دیکھو ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے تو اپنی زندگی کو شروع کیا صبر پر، کیونکہ پانی نہیں ملا تو شروع کیا صبر پر، اور زندگی ختم کیا نماز پر. ہماری ماں بہنیں صبر کرتی ہیں؟ ذرا گھر میں اونچ نیچ ہو گیا، اللہ گھر میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے. باقاعدہ پڑوس میں جا کر کہتی ہے کہ 25 سال ہو گئے میرے کو گھر میں ایک دن بھی چین سکون کا نہیں ملا. میرا شوہر ایسا، میری ساس ایسی، میری ننند ایسی، میری دیورانی ایسی، اور وہ میرے پہ جادو کرتی، وہ میرے پہ نظر رکھتی، وہ میرا یہ بگاڑتی، وہ میرا ایسا کرتی. ارے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ چلو میں نے مانا کہ تمہاری ساس ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ ننند ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ چلو جیٹھانی ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ دیورانی ظلم کرتی ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی کو نہ بولے، اللہ کو بولے. اللہ کہتا بندی نے مجھے بولا ہے، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، اور میں اس عورت کو عزت دلوا کے رہوں گا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ محبت کی بات چل رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ چیزیں دیکھیں نا، آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین کی زندگی شروع کس پہ ہوئی؟ صبر. ختم کس پہ ہوئی؟ نماز. اور اللہ نے بہت پہلے کہا کہ جو صبر کرے، یعنی جو میری ماں بہن صبر کرے اور نماز پڑھے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں جنت دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسہ دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دولت عطا کروں گا. اللہ کہتے، جیسے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں، اللہ کہتے صبر کرے اور نماز پڑھے. اللہ کہتے تجھے کچھ نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا، اتنا یاد رکھنا پیدا کرنے والا اللہ خود تیرا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نماز کا دامن تھام لو، صبر کا دامن تھام لو. اللہ فرماتا جنت نہیں عطا کروں گا، جنت بنانے والا خود اللہ تجھے مل جائے گا. اور اللہ مل جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. اور سچ بتاؤں ہمارے نبی کو کیا عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ امت کی عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں قیدی بن کر آئی ہے، اس میں جو سب سے بڑی ان کی سردارن ہے ان کو میرے سامنے لایا جائے. تو وہ جو سامنے آئے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، اور وہ آنے والی کون معلوم؟ حاتم طائی کی بیٹی. حاتم طائی جو بہت بڑے سخاوت میں مشہور تھے اگلے زمانے میں، جو عیسائی تھے، ان کی بیٹی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ بغیر دوپٹے کے آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا اور صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ ٹھیک ہے تم نے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی ہے، پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہے، یہ قیدی بن کر آئی ہے، مگر ان کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا وہ تو جیسے آئی ویسے ہم یہاں پر لے کر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. صحابہ کرام کو فرمایا سب خاموش ہو جاؤ. اور ہمارے نبی نے اپنے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک ہٹائی اور جا کر اس بیٹی کے سر کو ڈھاکا اور کہا یہ محمد نے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، ایک ابا سمجھ کے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، کیونکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا سر کھلا نہیں دیکھ سکتا. تو محمد کیسے اپنے امتی بیٹی کا سر کھلا دیکھ سکتے ہیں؟ اب وہ تو حاتم طائی کی بیٹی تھی. ہمارے نبی پہچان گئے، کہا تو حاتم طائی کی بیٹی؟ کہاں. تو کیا کہتی معلوم؟ آپ نے ٹھیک ہے اپنی چادر میرے سر پر رکھی، کوئی بات نہیں،
لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ احسان کیا تو میں ایمان قبول کروں گی، میں ایمان قبول کرنے والی نہیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان قبول کرے نہ کرے اس وقت دھرم کا کوئی معاملہ نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، تیرا باپ حاتم طائی جو خود بھوکا رہتا تھا مگر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو کھلاتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرو۔ ارے وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں سے کڑیاں نکالو، پاؤں سے بیڑیاں نکالو، کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم میں اکیلا کھاؤں گی نہیں، اکیلے آزاد نہیں ہوں گی، جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کے ہاتھوں سے کڑی اور پاؤں سے بیڑیاں ہٹاؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، سب ہو گیا۔ جب سب ہو گیا، کھانا وانا کھلایا گیا، سب کر دیا گیا، اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے، ان کے ساتھی، ان کی جو ساتھن ہیں سب کو ہدیہ دے کے یہاں سے آزاد کر دو، سب کو چھوڑ دو، یہاں سے آزاد کر دو، ان کو کسی کو کلمے کی دعوت میں نہیں دینا، سب کو آزاد کر دو، کیونکہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ اب باپ بہت سخی تھا، اس باپ کی نسبت پر اور اس بیٹی کی نسبت پر ہم سب کو اللہ کے واسطے آزاد کرتے ہیں۔ بس جب سب کو آزاد کرنے کا کام آرڈر آیا تو حاتم طائی کی بیٹی گردن جھکا کر آئی، کہا اللہ کے رسول ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو، ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ مجھے تمہیں کلمہ دینا ہے، مجھے کلمہ تھوپنا نہیں ہے تمہارے اوپر۔ میں نے چادر دی، تم نے کہا کہ اس کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھو گی، یہ کھانا پینا یہ ہم نے کلمے کے بعد، تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم ساری عورتیں کہتی ہے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دو، کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سب آزاد ہیں، آپ نے ہم کو دنیا کی قید سے آزاد کیا، کلمہ پڑھا کر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دو۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، کیا اللہ کے رسول محبت والے ہوں گے، کیا اخلاق والے ہوں گے۔ اور آج ہماری ماں بہنیں، وہاں ہمارے نبی نے غیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تڑپ گئے، یہاں ہمارے گھر میں 10 15 دوپٹے اور باہر نکلتی ہے بغیر دوپٹے۔ یہ نبی کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ قیامت میں نبی پوچھیں گے حاتم طائی کی بیٹی غیر تھی، میں نے اس کے بالوں کو کھلا نہیں دیکھا، میں نے گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہمارے کباٹ کو کھولو 10 12 اور الگ الگ ایمبرائڈری والے، الگ الگ کلر والے دوپٹے اور ڈریس ہوں گے، لیکن وہ عورت باہر نکلے گی دوپٹہ اڑا ہوا کہیں، تو کیا قیامت میں ہمارے نبی کو ہم جواب دے سکیں گے؟ کیا ہے یہ معاملہ، کیا ہے؟ اور ہمارے ماں بہنوں کی زبان پر گالیاں، اللہ اللہ، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مرد وہ گالی نہیں دیتا جو ہماری ماں بہنیں ایسی خطرناک گالیاں دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھول گئے ہم؟ دشمنوں کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے، اور دشمنوں کو کپڑے دے رہے، دشمنوں کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے اڑا رہے، اور ہم اپنوں کے ساتھ گالیاں گلوج اور معلوم نہیں غیبت۔ جہاں 2 عورتیں ملے گی، اللہ کی قسم، جہاں 2 عورتیں ملے گی 2-3 باتیں اچھی ہوگی، تمہاری طبیعت کیسی، میری طبیعت کیسی، تمہارا شوہر کیسا، میرا شوہر کیسا، تمہارے بچے کیسے، میرا بچہ کیسا، 2-4 باتوں کے بعد آئے گا وہ اپنے محلے میں جو ہے رقیہ، اس کا کیا ہوا، وہ محلے میں زینب ہے، اس کا کیا ہوا، اور پھر شروع۔ ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کراوے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بلکہ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جیسے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے، بولو آمین، لیکن میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں اگر کسی کا سگا بھائی مر گیا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے مانو مر گیا اور اس کا جنازہ رکھا ہے، اچھا کچھ دوسری بہنیں آوے اور آ کر کہے او تیرا بھائی مر گیا نا، سگا بھائی مر گیا، اس نے روتے روتے کہا ہاں میرا سگا بھائی مر گیا، تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا، چھری لینا، اس کا گوشت نکالنا، وہ بھی برابر ران کا گوشت نکال، آج اپن وہ گوشت کو تلیں گے، سیکیں گے، پکائیں گے اور خوب کھائیں گے۔ بتاؤ وہ عورت گوارا کرے گی اپنے مردے سگے بھائی کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے کو نکالے اور کھائے گی اور گوارا کرے گی؟ ارے وہ بہن کہے گی نکلو، میرا بھائی مر گیا ہے، سگا بھائی مرا ہے، کیا میں میرے سگے بھائی کے بوٹی کا ٹکڑا نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے اگر یہ کر لے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللہ فرماتے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ حقیقت میں گوارا نہیں کرو گی. تو اگر یہ گوارا نہیں تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ گوارا نہیں. خیر بات اور وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت، اور آخری بات میری ماں بہن جیسا میں نے کہا نا یہ تو آ گیا، یہ ہمارے اسلم بھائی، رئیس بھائی، عبداللہ بھائی بہت اصرار کیے. باقی میں بہت بیمار ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور ابھی میں بہت لمبا سفر کر کے آیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا کہ کل سے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے. تھکا آیا ہوں، اور ابھی مردوں میں بیان کیا، ابھی عورتوں میں بیان کیا. اس لیے بعد میں کبھی ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن میری ماں بہنیں لمبائیت شاہپورہ میں جیسے جمع ہے جنت الفردوس میں جمع ہونا ہے. 3 کام کریں گے جس میں پہلا کام بتایا لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت کریں گے، اور آخری کام میری ماں بہنیں بیٹیاں کان کھول کر سنیں، ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں آخری بات بتا دوں، نمازی جنتی ہوتا ہے. یہ پورے قرآن میں 6666 آیت قرآن میں، جس میں 500 مرتبہ 6666 آیتوں میں 500 مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا. تو اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات ملاؤ تو 7500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اس لیے میں وہ سب پہ نہیں جاتا ہوں، ایک دم کھلا بیان کرتا ہوں. نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، ڈائریکٹ قرآن سے میں ریلے کرتا ہوں کہ نمازی جنتی ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے، اور میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا، چونکہ ہم نے شروع میں کتنی جنتیں پڑھی؟ 8. اور کون سی جنت پہ اپنے کو جانے کا؟ 8ویں، جس کا نام ہے جنت ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول اگر میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی 5 نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو گے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور ہم کو کون سی جنت چاہیے؟ 8ویں، یعنی جنت الفردوس. اور وہ ملے گی کس پر؟ نہیں ساتھ میں انہوں نے کس پر ملے گی؟ کہ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. تم زمین پر نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے، اللہ جنت الفردوس 8ویں والی جنت، سب سے اونچی والی جنت دے گا، کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. چلو یہ تو ہو گیا ہر نمازی اور بے نمازی. ہاں یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تو میں نہیں کہتا، لیکن قرآن میں صاف شبدوں میں لکھا ہے جو نماز کو برباد کرے، اپنی مرضی پر چلے، اللہ کہتے میں جہنم میں ڈالوں گا. اور جب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کہتے وہ جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. یہ امت کی بے نمازی عورتیں وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی. 16واں پارہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. دیکھو صاف لکھا ہے نماز کو برباد کرے. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانے میں ایسے مرد اور ایسے عورتیں آئے گی جو نمازوں کو برباد کرے گی، اپنی مرضی پر چلے گی. اللہ فرماتا میں ایسی جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون ہوگا، قارون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا. اس امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں ہوں گے.
اس میں میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں. بات ختم کرتے کرتے چونکہ گھنٹہ پورا ہونے آیا ہے، بات ختم کرتے کرتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں آج لمبایت شاہ پورا میں جمع ہیں. 3 کام کریں. نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا پہلی مرتبہ جمع ہونا، پہلا سبق. بس یہ سبق لے کر چلے اور آج اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ میری زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. اور ایک آخری بات، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. اور سب کی عصر کی نماز باقی ہے، ہم مردوں کی بھی باقی ہے، عورتوں کی بھی باقی ہے. میں عورتوں کو کہوں گا کہ ابھی میں کارڈ دوں گا، جس کارڈ میں ایک درود شریف لکھا ہوگا، ابھی آپ کے اندر تقسیم ہوگا وہ کارڈ، اور اس کے اندر ایک درود شریف ہوگا، اور یہ درود شریف ابھی آج جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا ہے. کہاں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور ایک اور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، دونوں صحابہ فرماتے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھے. پھر بولو، جو بھی مسلمان عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. وہ کون سا درود ہے جو جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 مرتبہ یہ درود میری ماں بہنیں پڑھنا ہے.